نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين یا فتاح یا فتاح یا فتاح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو قرآنک بیسک گرامر کورس بائی نور ہدایت. آپ سب کو خوش آمدید ہے. بیچ ون آپ سب کو خوش آمدید ہے. ہمارا آج کا ٹاپک ہے فعل مضارع منصوب یا فعل. آپ نے ٹاپک کے نام سے پریشان نہیں ہونا، بہت اچھے سے انشاءاللہ کور کریں گے. بتانے کی کوشش بہت انشاءاللہ. پھر مضارع کے معنی میں مشابہ ہونا، سملر ہے. اور یہ کس کے مشابہ ہے؟ یہ اسم کے مشابہ ہوتا ہے. جب ہم نے پھر مضارع کی گردان بنائی تھی تب ہم نے اس کو اچھے سے سمجھا تھا کہ یہ اسم سے کس طرح سے مشابہت رکھتا ہے. اب جب ہم نے فعل ماضی کے پہلے صیغے سے فعل مضارع کا صیغہ بنایا تو ہم نے وہاں کہا کہ اس میں اس کی اور پھر آگے ہم نے اس کی گردان بنائی تھی تو ہم نے دیکھا کہ اس میں اسم جیسے صیغے بنے. سب سے پہلے ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ فعل مضارع کا جو ٹرانسلیشن ہے اس کا ترجمہ ہے وہ حال اور مستقبل دو زبانوں میں ہے. اس کے بعد اب یہ اسم کے مشابہ کیسے ہے تو اس کو سمجھ لیجیے. جیسے ایک ایگزامپل اگر میں لوں، اسم مسلم واحد مذکر اسم ہے. اس کی مثنیٰ کیا بنے گی؟ مسلمانی. اس کی جمع کیا بنے گی؟ اس کی جمع بنے گی جمع سالم مسلمون. اسی طرح جب ہم فعل مضارع کی گردان کو دیکھیں تو اس کا پہلا صیغہ کیا بنتا ہے؟ یفعل. اور اس کی مثنیٰ کیا بنے گی؟ یفعلانی. اور جمع یفعلون. اور آپ دیکھیے کہ مثنیٰ کے صیغوں میں اسم اور فعل مضارع کا جو مثنیٰ کا صیغہ ہے آنی کی ساؤنڈ پر اینڈ ہو رہا ہے. اسی طرح جب ہم دیکھتے ہیں جمع کا صیغہ، جمع اسم کی جمع اونا پر اینڈ ہو رہی ہے. اور اسی طرح جو مضارع کا تیسرا صیغہ ہے جمع مذکر غائب کا وہ بھی اونا کی ساؤنڈ پر اینڈ ہو رہا ہے. تو یہ ایک ریزلمنس. نیکسٹ اسٹیپ میں جب ہم نے گردان کے صیغوں کے فائل نکالے تو ہم نے وہاں آبزرو کیا کہ جس طرح مثنیٰ اور جمع سالم کا نون اسم میں ڈراپ ہوتا ہے تو اسی طرح بالکل گردان میں بھی ہوگا. اس بات کو ہمیں یاد رکھنا ہے. اچھا، پھر ایک اور اسپیکٹ سے ہم دیکھتے ہیں آج کہ فعل مضارع کس طرح سے اسم کے مشابہ ہے، اس کے سملر ہے. وہ کون سا تیسرا اسپیکٹ ہمیں دیکھیے. جیسے کسی بھی اسم کا اعراب جو ہے وہ تین طرح سے ہوتا ہے. یعنی ایک اسم آپ کو تین اعرابی حالتوں میں ملتا ہے: رفع، نصب اور جر. ٹھیک. اب رفع، نصب اور جر اسی طرح آپ کو فعل مضارع بھی ان تین اعرابی حالتوں میں ملے گا. اس کی تین اعرابی حالتیں کیا ہوں گی؟ اس کی ہوں گی مرفوع، منصوب اور مجزوم. ٹھیک. تو دونوں میں ڈفرینس کیا آ رہا ہے؟ ڈفرینس یہ آ رہا ہے کہ اسم مجرور ہوتا ہے جبکہ فعل مضارع مجزوم ہوگا. مجزوم کا کیا مطلب ہے؟ مجزوم کا مطلب ہے اسے جزم دی جائے گی، اس کے لاسٹ لیٹر کو ساکن کیا جائے گا. ٹھیک ہے، اس کو سائلنٹ کیا جائے گا. یہ ہوگا. اب تیسری چیز ہمیں یہ ملتی. تو اب یہاں پر ہم نے کیا پوائنٹ سیکھا کہ جو فعل مضارع ہے فعل مضارع مرفوع بھی ہوگا
فعل مضارع منصوب بھی ہوگا اور فعل مضارع مجزوم بھی ہوگا. تو جیسے ہم نے اسم اور فعل مضارع میں یہ ریزیمبلنس دیکھی ہے، تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے فعل مضارع منصوب کی گردان کیسے بنانی ہے. تو سب سے پہلے اس بات میں یاد رکھیں کہ جو گردان آپ نے بیسک گردان سیکھی ہے، یفعلو، یفعلو اور یفعلو کے وزن پر فعل مضارع کی، تو اس کا اعراب مرفوع ہے، وہ مرفوع گردان ہے. جو ہم نے بیسک فعل مضارع کی گردان سیکھی وہ مرفوع گردان ہے. آج ہم فعل مضارع منصوب پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد میں ہم فعل مضارع مجزوم بھی سیکھیں گے. وہ کیسے بنے گا وہ بھی ایسے. تو فعل مضارع مرفوع جو گردان ہم پڑھ چکے ہیں، فعل مضارع منصوب گردان ہم آج پڑھ لیں گے. ٹھیک. اب فعل مضارع منصوب، اس کو فعل مضارع خفیف بھی کہا جاتا ہے. خفیف کا مطلب ہے ہلکا ہونا. ٹھیک ہے، یعنی اس کا اعراب پہنچ رہا. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو عربک ٹیکسٹ میں، عربک بکس میں یہ والی ٹرم بھی ملے گی، فعل مضارع خفیف. تو آپ نے پریشان نہیں ہونا. فعل مضارع منصوب اور فعل مضارع خفیف ایک ہی چیز. ہم نے فاعل نام اسٹینڈرڈ روٹ لیٹر جو اساتذہ اکرام یوز کرتے ہیں اس سے گردان بنائے. پھر ماضی میں پھر ہم نے فعل ماضی کے پہلے صیغے سے فعل مضارع کا پہلا صیغہ بنانا سیکھا. پھر ہم نے دیکھا علامت مضارع ہیں جو کہ لگتی ہیں. پھر ہم نے ساری فعل مضارع کی گردان کی. ہم انہیں اسٹینڈرڈ روٹ لیٹر سے چلتے جائیں گے. ٹھیک ہے، اسی جو ہم نے پہلی بیسک مرفوع گردان بنائی تھی، فعل مضارع مرفوع کی جو گردان پہلی بنی تھی، اسی سے آگے ہم فردر اسٹڈی کریں. لیکن اس پہ جانے سے پہلے جب ہم نے فعل مضارع میں تاکید کی تھی تو میں نے وہاں گردان کو 5 روز میں ڈیوائڈ کیا تھا. گردان کے صیغوں کو ہم نے 5 طرح سے الگ الگ روز میں لکھ لیا. ٹھیک ہے، اب یہ چیزیں ہم نے بھی اپنے ٹیچر سے سیکھی ہیں اور آگے کوشش میں کر رہی ہوں کہ جو سیکھا ہے اس کو ایمانداری اور اللہ کی توفیق و برکت سے اچھی طریقے سے آپ تک ڈلیور کر سکیں. فعل مضارع تاکید میں ہم نے 5 روز میں گردان کو ڈیوائڈ کیا تھا. لیکن آج ہم جب فعل مضارع منصوب کی گردان بناتے ہیں تو ہم اس وہی فعل مضارع معروف مرفوع کی گردان کے جو صیغے ہیں ان کو 3 روز میں ڈیوائڈ کروں گی. ٹھیک ہے، تو پہلی رو دیکھیں کون سی آئے گی. پہلی رو میں ہم وہ صیغے لکھیں گے جن کے آخر میں ہمیں پیش ملتی ہے. یفعلو، تفعلو 2 ٹائمس اور پھر افعلو، نفعلو. ان کو غور کیجئے کہ ان کے آخری لیٹر پر پیش آ رہی ہے. دوسری رو کون سے ہم لے کر آئیں گے؟ اب دوسری رو میں ہم نے وہ والے صیغے گردان کے لے کر آنے ہیں جو نون پر اینڈ ہوتے ہیں، جن کے آخر میں نون ملتا ہے، جن کا آخری لیٹر نون آئے گا. وہ کون کون سے ہیں؟ یفعلانی، تفعلانی ملٹیپلائی بائی 3، یفعلون، تفعلون، تفعلینا واحد مؤنث حاضر کا صیغہ. سیکنڈ رو میں دیکھیے یہ سارے وہ والے صیغے آگے جن کے آخر میں آپ کو نون مل رہا ہے. اب یہ ٹوٹل فرسٹ اور سیکنڈ رو کے جو صیغے ہیں یہ 12 صیغے بنتے ہیں. پیچھے ہمارے پاس 2 صیغے بچے، وہ کون سے ہیں؟ وہ جمع مؤنث کے صیغے ہیں، یفعلنا، تفعلنا. چلے یہ تو ہماری گردان ہوگی ڈیوائڈ. اب ہم نے اس پہ ورکنگ کرنی ہے. ورکنگ وہی ہوگی کہ جو ہم پہلے صیغے پر ورکنگ کریں گے سیم افیکٹ اسی رو پہ باقی صیغوں پر بھی آئے گا. تو ہم فرسٹ رو سے اسٹارٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جب ہم فرسٹ رو کو دیکھتے ہیں تو اس کے آخر میں جو ہم پیش مل رہے، تو جب ہم نے اسم پڑھا تھا تو اسم کی مفہوم حالت کیا ہوتی ہے؟ اس کے آخر میں آپ کو پیش
تنخواہ ملتا ہے۔ دیکھیے یہاں بھی آپ کو پیش مل رہا ہے تو یہیں سے نکال رکھنا ہے کہ یہ مرفوع ہے، اسی بیس پر ہم سے فعل مضارع کو گردان کو ہم نے مرفوع گردان پڑا، ٹھیک ہے۔ اب کرنا کیا، منصوب، آپ کو اچھے سے معلوم ہے کہ منصوب اس حالت کو کہتے ہیں کہ جب اسم پر آپ کو زبر یا فتحہ ملے، ٹھیک ہے۔ اب گردان کو کیسے منصوب دیکھیں، جب بھی آپ نے کسی اسم کو منصوب کیا تھا تو آپ نے اس کو آخری حرف پر زبر دی تھی، یہاں بھی ہم سیم کام کریں گے، اس پیش کو ڈراپ کریں گے اور اس کی جگہ زبر کو لگا، تو پھر کیا ہمارا صیغہ تیار ہے، یفعل، تفعل، تفعل، افعل، نفعل، یہ آپ کا پہلی رو جو ہے منصوب ہو گئی، ٹھیک ہے۔ دیکھیے پیش ڈراپ کی، اس کی جگہ زبر لگائی، سمپل، کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا۔ سیکنڈ رو پہ، سیکنڈ رو کے آخر میں ہم نے دیکھا تھا کہ ادھر یہ نون ہے، تو جب ہم نے پھر اسم کا اعراب ہلکا کیا تھا تو وہاں پر ہم نے نون ڈراپ کیا تھا، آپ کو اچھے سے یاد، ہم اسم کا اعراب کب ہلکا کرتے ہیں جب ہم مضاف، ٹھیک ہے، تو وہاں پر ہم نے مصنع کا جمع کا نون ڈراپ کیا تھا۔ اب اسی طرح ادھر ہم گردان میں کیا کریں گے، ہم یہاں پر بھی ان سیغوں کے نون ڈراپ کر دیں گے، تو کیسے آئے گی اس کی شکل، دیکھیں، یفعلا، تفعلا، ملٹیپلائی بائی 3 ٹائمز، یفعلون، اب جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، ادھر بھی نون ڈراپ ہوگا، جب یہاں سے نون ڈراپ ہوگا تو اس کی جگہ ایک الف لکھا جائے گا سامنے، یفعلون، سیم تفعلون کے ساتھ ہوگا، تفعلون، آخر میں ہمارے پاس بچہ واحد مونس حاضر کا صیغہ جو کہ یونیک ہے، تفعلینا، تو تفعلینا کا جب نون ڈراپ ہوگا تو جو یہ آپ کے پاس یا ہے، یہاں پر ہم نے اس کو نقطوں کے ساتھ لکھا تھا کیونکہ یہ بیچ میں ہے، اب ہم اس کو سمپل یا میں چینج کریں گے، تو یہ اس کا نون ڈراپ ہو کر اس کی کیسی شکل نظر آئے گی ہمیں، تفعلی، اب آپ کی سیکنڈ رو بھی منصوب ہو گئی ہے، پیچھے بچے ہمارے پاس دو صیغے جمع مؤنث ایک، ٹھیک ہے، یفعلنا، تفعل، چلیں جی، اب جو یہ صیغے ہیں نا، یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں منسوب کر لیں، ہم منسوب ہو جائیں گے لیکن ہم اپنی شکل چینج نہیں کریں گے، لو اب ہم شکل کیوں نہیں چینج کریں گے، وہ کہتے ہیں جی بس ہماری مرضی ہے، آپ ہمیں منسوب کر لیں، آپ ہمیں جہاں کہیں گے، جہاں پلیس ہوگی ہمارے منصوب استعمال ہونے کی، ہمیں آپ وہاں منصوب استعمال کر لیں، جہاں آپ کو ہمیں مرفوع استعمال کرنا ہے، مرفوع کی پوزیشن پر رکھنا ہے، آپ ہمیں مرفوع کی پوزیشن، ٹھیک ہے، لیکن ہم اپنی جو ہے وہ شکل کو نہیں چینج کریں، اب یہ دو صیغے مرفوع میں بھی ایسے ہی لکھے جائیں گے اور منصوب حالت میں بھی ایسے لکھے جائیں گے، اب جب ہم فردر اسٹڈی کریں گے نا تو یہ ہم وہاں پر دیکھیں گے کہ کہاں کہاں یہ دو صیغے مرفوع استعمال ہوں گے اور کہاں یہ دو صیغے منصوب استعمال، نارملی جب ہم گرامر پڑھتے ہیں تو ہمیں وہاں پر فعل مضارع مرفوع ہی ہم پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کچھ خاص جگہ ہوں گی، کچھ خاص سچویشنز ہوں گی جہاں فعل مضارع منصوب استعمال ہوگا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ فعل مضارع منصوب کب کب منصوب ہو، سوری، فعل مضارع مرفوع کب کب منصوب ہوگا، ہم اس کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، آخر کون سی ایسی ریزن، کون سے ایسے فیکٹرز ہیں جو آئیں گے اور فعل مضارع کو منصوب کریں گے، دیکھیے کہ فعل مضارع کو منصوب کرنے والے کچھ حروف ہیں، کچھ حروف ایسے ہیں جو فعل مضارع سے پہلے آئیں گے تو فعل مضارع منصوب ہو جائے گا، تو کچھ حروف ہیں جو فعل مضارع سے پہلے آئیں گے اور اسے منصوب کریں گے، تھوڑا سا اگر ہم ریکال کریں
تو हमने इसम को कब कब मंसूब देखा? पहला इसम हमने कब मंसूब देखा? जब इसम जुमला इस्मिया में इन्ना आया। तो इन्ना का जो इसम था वो मंसूब इसम था। फिर उसके बाद जब हम थोड़ा और गौर करें तो हमने जो माँ नाफिया की खबर पड़ी थी वो हालत नसब में थी, वो मंसूब थी। तो देखें, इसम मंसूब हुआ क्योंकि पीछे रीजंस थे। इसी तरह अब फेल मुजारे के मंसूब होने के पीछे भी कोई ना कोई फैक्टर्स हैं, वो कुछ हरूफ हैं जो उसको मंसूब करते हैं। अब वो कौन कौन से हरूफ हैं उन्हें वन बाय वन देखते हैं। पहला हर्फ है ला, दूसरा हर्फ है अन, तीसरा हर्फ है कई, चौथा हर्फ है इजन। ओके, अब ये हरूफ हैं जो फेल मुजारे से पहले आएंगे और फेल मुजारे को मंसूब करेंगे। ठीक है, अब ये इसके अलावा और कोई क्या क्या काम करेंगे वो हम वन बाय वन सीखेंगे इसमें। अच्छा, ये जो इजन है ना, इजन कुरान मजीद में इस शक्ल में इस्तेमाल नहीं है। इजन कुरान मजीद में इस शक्ल में इस्तेमाल है, और असातिज़ा कराम के मुताबिक इजन, ये वाला इजन जो इस्तेमाल हुआ है कुरान मजीद में, ये फेल मुजारे से पहले इस्तेमाल नहीं हुआ, इसका इस्तेमाल हुआ है इस कुरान मजीद में। ठीक है? तो अब हम देखते हैं कि हमें और कौन इसमें जब इनकी स्टडी करनी है तो हमने इसको डिटेल से स्टडी करना है। ठीक है, अब ये चार तो हो गए, लेकिन हमें बुक में दो और मिलते हैं। ठीक है, दो हरूफ और हरूफ लिखे हुए हैं, तो वो कौन कौन से हैं? वो है, एक है लाम और दूसरा है हत्ता। जब ग्रामर वालों ने स्टडी की तो उन्होंने कहा कि दो हरूफ कुरान मजीद में जिनका इस्तेमाल है ऐसे हैं कि वहाँ उनके बाद फेल मुजारे मंसूब मिल रहा है, लेकिन ये तो हरफे जर हैं, लामे जारा है और फत्ता भी हरफे जर है, तो ये मंसूब नहीं करते। उनका कहना ये है कि एक्चुअली में इन दो हरूफ के बाद एक अन छुपा हुआ है जो कि फेल मुजारे को मंसूब करता है। ठीक है, ग्रामर के मुताबिक इन हरूफ के बाद एक अन हिडन है जो कि फेल मुजारे को असल में मंसूब करता है, क्योंकि ये तो खुद घर पे जा रहा है, इनका काम तो मजरूर करना है। ठीक है, तो इनके बाद आपको एक अनहिडन को फेल मुजारे को मंसूब करता है या फिर, इसलिए उन्होंने इनको इस लिस्ट में इंक्लूड नहीं किया। ठीक है, क्योंकि वो इसको इसकी रीजन ये देते हैं क्योंकि ये खुद मंसूब नहीं करते, इसलिए वो इस लिस्ट में इसको ऐड किया। लेकिन क्योंकि हमें पढ़ना है तो हमें इनको साथ लिखना। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद हमारा अगला स्टेप क्या है? उस पर जाने से पहले इस चीज को लिखिए कि जो ये हरूफ है ना, ये हरूफ पे ये हरूफ पे नासिबा कहा जाता है, नसब देने वाले हरूफ। अच्छा, क्योंकि ये फेल मुजारे से पहले आते हैं और उसको हालत नसब में ले जाते हैं। अब हमारा अगला स्टेप क्या है कि हमें उन देखना है इन हरूफ में से कि कौन से हरूफ जिनका इस्तेमाल कुरान मजीद
ٹھیک ہے، تاکہ ہم ان پر محنت زیادہ کریں. پھر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ کون سے حروف ہیں جن کا کثرت سے استعمال ہے. یعنی پہلا اسٹیپ کیا کہ پہلے ان حروف کو دیکھیں گے کہ جو جن کا قرآن مجید میں استعمال، پھر ہم ان میں سے بھی سارٹ آؤٹ کریں گے کہ جن کا کثرت سے استعمال ہے. تو ہم اپنی اسٹڈی کو اسٹارٹ کرتے ہیں. ہمارے سامنے آتا ہے پہلا حرف جو ہم اس کو دیکھیں گے وہ ہے ایزن. اب جو یہ ایزن ہے یہ انگلش میں ہم استعمال کرتے ہیں نا دین، اس کے اندر ٹھیک ہے. اور اس کا جو ہے قرآن مجید میں استعمال میں نے آپ کو بتایا کہ ایسے ایزن اس طرح سے لکھا ہوا. اس کے اردو معنی ہوتے ہیں تب تو، یعنی انگلش میں جیسے ہم کہتے ہیں دین. اگر آپ کسی کو بتاتی ہیں کہ میں عربک گرامر پڑھتی ہوں تو وہ آپ کو کیا کہے گی؟ آپ سے کہے گی اچھا تب تو تمہیں بہت اچھے سے سمجھ آتی ہوگی قرآن مجید کی تلاوت میں. تو یہ وہ والا تب تو. اب اذن کیونکہ اس کا ہمیں جو ہمارے اساتذہ کرام کے مطابق قرآن مجید میں اس کا استعمال فعل مضارع سے پہلے نہیں ملا تو ہم اس کو اسٹڈی نہیں کرتے. قرآن مجید میں اس طرح سے استعمال ہے لیکن فعل مضارع سے پہلے اس کا استعمال نہیں ہے. اس بات کو نیکسٹ ہے کئی. کئی کا کیا مطلب ہے؟ تاکہ. جیسے محنت کرو تاکہ تم پاس ہو جاؤ، یہ وہ والا تاکہ. اب ایک اور جو وہ لام تھا ہمارا اسے لام کئی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی تاکہ کا ہی مفہوم لیتا ہے. یعنی کئی اور یہ لام کئی، اس لام کو لام کئی کہا جاتا ہے. تو یہ دونوں ایک ہی مفہوم لیں گے. ٹھیک ہے، ایک جیسا مفہوم ہوتا ہے. اب جو کئی کا استعمال ہے نا قرآن مجید میں اساتذہ قرآن اسکالرس کے مطابق 10 بار یا اراؤنڈ اتنا استعمال ہے. ٹھیک ہے، جبکہ لام کئی کا کثرت سے استعمال ہے، یہ بہت بار استعمال ہے. ٹھیک ہے، تو اب ہم ان کو اسٹڈی کریں گے. آج کی جو ہماری اسٹڈی ہے اس کو دیکھتے ہیں. اس کے بعد بچہ ہمارے پاس حرف جو ہے لن، اس کی اسٹڈی ہم آج کرتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں. لن یہ فعل مضارع سے پہلے آئے گا اور فعل مضارع کو منصوب کرے گا. فعل مضارع کے ساتھ آ کر اس کو منصوب کرتا ہے. یہ مضارع میں زوردار نفی کا مفہوم ہے. اچھا، اب اس کا دوسرا کام کیا ہے؟ وہ کہتا ہے جی کہ یہ آئے گا فعل مضارع سے پہلے منصوب تو کرے گا، دوسرا کام یہ کرتا ہے زوردار نفی کا مفہوم ہے. تیسرا فعل مضارع کا معنی مستقبل کے ساتھ خاص کرتا ہے. فعل مضارع کی ٹرانسلیشن حال اور مستقبل دونوں طرح سے کی جاتی ہے، لیکن جب فعل مضارع سے پہلے لن آ جائے گا تو فعل مضارع کی جو ٹرانسلیشن ہے وہ مستقبل میں صرف کریں گے، اس کا زمانہ صرف مستقبل ہوگا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی جو تاکیدی نفی ہے اس کو کیسے سمجھیں گے اور اس کی ٹرانسلیشن کیسے. دیکھیے یفعلو فعل مضارع مرفوع ہے. ٹھیک ہے، یفعلو وہ کرتا ہے، وہ کرے گا، دونوں طرح سے ٹرانسلیشن. پھر لا یفعل وہ نہیں کرتا ہے یا کرے گا. جب ہم نے لا لگایا منفی مفہوم پیدا کرنے کے لیے فعل مضارع سے پہلے، تو اس وقت ہم نے یہ سیکھا کہ یہ جو لا آتا ہے فعل مضارع سے پہلے اس میں ہم ٹرانسلیشن حال اور مستقبل دونوں میں کر سکتے ہیں. وہ ہمیں کانٹیکسٹ کے حساب سے اس کو کرنا ہے کہ ہمیں یہاں پر حال میں ٹرانسلیشن کرنی ہے یا مستقبل میں. پھر
ما یفعل وہ نہیں کرتا ہے. پھر جب ہم نے فعل مضارع سے پہلے ما لگایا تو ہم نے کہا کہ بھئی اس کی ٹرانسلیشن اکثر حال میں ہوگی. ٹھیک. اب لن کی وجہ سے لن کیسے آئے گا؟ لن پلس یفعلون یہ کیا کرے گا؟ فعل مضارع کو منصوب کرے گا، اس میں زوردار نفی کا مفہوم پیدا کرے گا اور ٹرانسلیشن مستقبل سے خاص کر. تو کیا کیا اس نے؟ نہیں یفعلا، میں ملا کر پڑھ رہی ہوں یا اس کو سمپل اگر ویسے پڑھیں لن یفعلا. یفعلا دیکھیے منصوب منصوب ہو گیا ہے. اب ٹرانسلیشن دیکھتے وہ ہرگز نہیں کرے گا. ایک اور دیکھتے ہیں لن پلس یفعلانی مثنیٰ کا صیغہ آ گیا اور مثنیٰ میں کیا کرنا تھا؟ نون کرنا. جب منصوب ہوگا اب لن نے اس کو منصوب کیا تو اس کا نون ڈراپ ہو گیا تو لن یفعلا نون ڈراپ ہو گیا. ٹرانسلیشن کیسے کریں گے؟ وہ دونوں ہرگز نہیں کریں گے. لن پلس یفعلون جمع کا صیغہ آ گیا. جمع میں بھی نون ڈراپ کرنا تھا. نون والے جتنے صیغے ان کا نون ڈراپ ہوگا منصوب. تو لن یفعلوا نون ڈراپ ہوا اور دیکھیں الف آ گیا اس کو جگہ. وہ ہرگز نہیں کریں گے. لن پلس یفعلنا جمع مؤنث کا صیغہ. اب یہ منصوب ہوگا لیکن یہ اپنی جو ہے شکل چینج نہ کرے گا. لن یفعلنا وہ ہرگز نہیں کریں گے. ابھی میں نے صرف آپ کو سمجھانے کے لیے سمپل پڑھا ہے. آپ تجوید کے قاعدوں سے اس کو جب پڑھیں گے اسٹڈی کرتے ہیں آپ پڑھتے ہیں تو پھر آپ تجوید کے قاعدوں سے اس کو تو یہ تھا لن کا افیکٹ کہ وہ کس طرح سے مختلف چیزوں پر آیا اس کو انہوں نے منسوخ کیا اور کس طرح سے اس کی ٹرانسلیشن میں زوردار نفی اور مستقبل سے اس کو پاس کیا. آپ سمجھتے ہیں اس کی ایک ایگزامپل یہ مجھے اچھی لگی. قرآن مجید میں اس کا بہت استعمال ہے آپ کو بہت جگہ ملے گا لیکن میں نے آپ کے ساتھ یہ چھوٹی سی ایگزامپل شیئر کری ہوں. وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا سورہ جن کی آیت نمبر 2 کا یہ ایک ٹکڑا ہے. ٹرانسلیشن دیکھیں لن اچھا اس سے پہلے دیکھیں لن آیا آگے نشرکا فعل مضارع ہے جمع متکلم کا صیغہ ہے نحن فاعل اسم مستتر ہے. تو ٹرانسلیشن دیکھیں کیسے ہوئی اس میں. اور ہم ہرگز کسی کو اپنے رب کا شریک نہیں بنائیں گے. آپ دیکھیں ہرگز کا مفہوم آ رہا ہے اور آخر میں دیکھیں اس کے بنائیں گے مستقبل میں اس کی ٹرانسلیشن. اللہ تعالیٰ آپ سب کو شرح سے ان دوسرا حرف ہم پڑھ رہے ہیں ان. اب ان کیا کرتا ہے؟ ان فعل مضارع کے ساتھ آ کر اس کو منسوخ کرتا ہے. فعل مضارع کے ساتھ فعل کے ساتھ مل کر مصدر کے معنی دیتا ہے. اچھا اب ان جب فعل مضارع سے پہلے آئے گا تو یہ اس کو منسوخ تو کرے گا لیکن اب اس کا جو معنی ہے نا وہ نہ تو حال میں ہوگا نہ مستقبل میں بلکہ وہ مصدر کے معنی میں چلے جائے گا. نیم آف ایکشن ہو جائے گا. یعنی ان جب بھی فعل مضارع سے پہلے آئے گا اس کو زمانے کی قید سے آزاد کر دے گا. اب اس کا ترجمہ ہم مصدر میں آنے اس کو تھوڑا سا سمجھ لیجیے. یہ بہت اہم ہے. ان حرف جو ہے آپ کے سامنے ہے فعلا اس نے کیا فعل ماضی کا صیغہ ہے. یفعلو وہ کرتا ہے یا کرے. ڈفرینس آپ کے سامنے ہے. ماضی آیا تو اس میں ماضی میں ترجمہ جب مضارع آیا تو حال اور مستقبل دونوں میں ترجمہ ہو رہے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم سے کہا جائے کرنا یعنی کسی بھی کام کرنے کا جو اس کا ہم کہتے ہیں نا کرنا مصدر. ٹھیک ہے. اب کرنا اس کی عربی ہوگی. وہ عربی کیا ہے؟ فعل. ٹھیک ہے. کسی چیز کو کرنا اس کی عربی ہے فعل. فعل کام کو کہتے ہیں نا اگر ہم سمپل کہیں تو اس مصدر کو یاد رکھنا تھوڑا مشکل ہے. دیکھیں
جب ہم ماضی مضارع بناتے ہیں نا تو ہمارے پاس روٹ لیٹر آتے ہیں. ہم نے سب سے پہلے انہیں اوزان میں ڈالنا سیکھا، ان مولڈس میں ڈالا، اور ہم نے ماضی مضارع بنانا سیکھا. اب ہم نے ابواب بھی الحمدللہ سیکھ لیے ہیں ثلاثی مجرد کے. تو ہم کیا کرتے ہیں، ان کے مولڈز میں روٹ لیٹر ڈالتے ہیں اور ماضی مضارع بنا کے ٹرانسلیشن کر لیتے ہیں. اور یہ بات انڈرسٹوڈ ہے کہ جو ماضی کا ہے اس کا ترجمہ بھی ہم اس کی ٹرانسلیشن ماضی میں کریں گے، اور پھر مضارع کی ٹرانسلیشن حال اور مستقبل میں کریں گے. کنڈیشنز ہم جانتے ہیں کہ کب حال میں کرنی ہے اور کب مستقبل میں. اب جب ہمیں کہا جائے کہ بھی مصدر بھی یاد کرے تو وہ تھوڑا سا ایک ڈیفیکلٹ ٹاسک ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے اب ہمیں اس چیز کو یہاں یاد رکھنا ہے کہ جہاں آپ کو فعل مضارع کا مصدری معنی لینا ہے، اس کا نیم آف ایکشن یوز کرنا ہے، تو وہاں اس سے پہلے ان لگا دیا جاتا ہے. تو فعل مضارع کا ان کے ساتھ جو ٹرانسلیشن آتی ہے پھر وہ مصدر کے معنی میں آتی ہے، نیم آف ایکشن میں. تو اب آگے ایک اور ٹرانسلیٹ اس کی ایگزامپل سمجھیے گا. ہمارے پاس ہے ذہبا، وہ گیا. ٹھیک ہے، یذہبو وہ جاتا ہے یا جائے گا. اب اس کا مصدر کیا بنتا ہے؟ جانا. ٹھیک ہے، ہم کہیں گے جانے اس کا مصدر ہے. اب جانا کی اگر ہم اس کی عربی دیکھیں ڈکشنری میں تو عربک ڈکشنری ہمیں بتاتی ہے کہ جانا کی عربک ہے ذہابن. اوکے، ذہابہ یذہبو یاد رکھنا آسان ہے، موڈز ہمیں یاد ہیں، روٹ لیٹر ڈالیں گے ماضی مضارع. اب جب ہمیں کہا جائے کہ جانا مصدر ہے تو اس کی عربی لکھیں تو ہم سوچنے لگ جائیں گے کہ اچھا وہ تو ہمیں نہیں یاد، وہ ہمیں نہیں یاد. تو اس کے لیے کیا حل نکلا کہ فعل مضارع سے پہلے ان لگا کر اس فعل کا جو ترجمہ ہے آپ مصدری معنی میں لے لیجیے. تو کیسے ہوا؟ ان یذہبا، ان آیا یذہبو سے پہلے اس نے اسے یذہبو سے یذہبا کیا. اب اس کی ٹرانسلیشن دیکھیے کیسے ہوگی، اس کا جانا. اوکے، اب اس کا جانا. اب دیکھیں نہ اس میں آپ کو کوئی حال کا ترجمہ مل رہا ہے نہ مستقبل کا. یعنی یہاں پر اب دیکھیں کہ یہ ٹرانسلیشن اس کا جانا یہ زمانے کی قید سے آزاد ہے، کہ اس میں زمانے کا ذکر نہیں ہے، اس میں کام کا ذکر ہے. پھر اس کا جانا. وہ کہ آپ نے ان پوائنٹس کو اچھے سے سمجھ لیا ہوگا. اس لیکچر کو اچھے سے اس کی ریکارڈنگ سنیے گا، اس کے پوائنٹس کو نوٹ ڈاؤن کیجیے گا. انالیسس آف ورب، کسی بھی فعل کا انالیسس آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کلمے کی قسم. کلمہ کیا ہے؟ کلمے کی قسم فعل ہے. اگر وہ فعل ہے تو پھر ہمیں مینشن کرنا ہے وہ ماضی ہے یا مضارع. پھر ہم دیکھیں گے فاعل ہوا، اس فعل میں فاعل کیا ہے، یعنی اس میں جو مرفوع ضمائر ہوا ہما ہم وغیرہ میں سے کون سی ضمیر ہے یہ ہمیں لکھنی ہے اس کی. پھر ہم اس کے روٹ لیٹرز نکالیں اس فعل کا مادہ. پھر باب، اب ماشاءاللہ سے اب آپ لوگ باب پڑھ چکے ہیں تو آپ اس روٹ لیٹر کے ساتھ اس کا باب کا نام لکھیں گے. پھر مصدری معنی یعنی کام کا جو نام ہے، نیم آف ایکشن، جیسے بھی ہم نے سیکھا جاننا وہ کہنا ہے. پھر کس کو، اچھا یہ چیز ہم نے دیکھی تھی جب ہم نے لازم متعدی احکام پڑھا تو وہاں ہم نے دیکھا تھا کہ ہم فعل سے سوال کرتے ہیں کس کو، تو وہاں ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ وہاں مفعول کی ضرورت ہے. مفعول ہو بھی سکتا ہے وہ بھی نہیں ہو سکتا. اور لاسٹ میں ہمیں اس فعل کی ٹرانسلیشن کیسے کرنا ہے، ترجمہ. ترجمہ ایکشن یعنی فعل اور فاعل اور زمانے کے ساتھ کریں، ماضی یا مضارع، اور مضارع میں بھی حال یا مستقبل کے ساتھ ٹرانسلیشن کو کریں گے. تو یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا. الحمدللہ آپ ہم اسٹوڈینٹس کے ساتھ پریکٹس کریں گے. کل آپ سب کو شرح صدر عطا فرمائے. مائک چیک کریں سمجھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سمجھ جی.
آپ کے سامنے عربک ٹیکسٹ آیا ہے، مجھے یہ بتائیے کہ اس میں آپ کو کیا حروف ناصبہ میں سے کوئی حرف مل رہا ہے؟ جی باجی، کون سا؟ لن اس میں حرف ناصبہ ہے، اوکے، لن کیا کام کرتا ہے سمجھ جی؟ یہ اپنے بعد آنے والے فعل کو نصب کر دیتا ہے۔ کیا کیا اس نے نصب؟ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ جی باجی، یذہبو آنا تھا، فعل المضارع ہے تو یذہبا ہو گیا۔ ویری گڈ، ایکسیلنٹ، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، ویری گڈ۔ اور کیا کرتا ہے لن؟ منسوخ کر دیا، پھر یہ ترجمے میں ہرگز نہیں کا ترجمہ دے گا، بالکل تاکیدی نفی، ٹھیک ہو گیا۔ اب زمانہ تاکید۔ بتائیے، کیونکہ یذہبو یعنی فعل مضارع کی ٹرانسلیشن تو ہم حال اور مستقبل دونوں میں کرتے ہیں نا، تو اس کے آنے کے جی بعد باجی، کیسے کریں گے وہ بتائیے؟ اس کا آنے کے بعد میں بھی ہم حال اور مستقبل دونوں میں کریں گے۔ نہیں، دوبارہ یاد کیجیے میں نے کیا بتایا؟ منسوخ کرے گا، زوردار نفی کرے منسوخ گا، کے اور یہ مستقبل مستقبل کا ہوں ترجمہ کریں گے۔ مستقبل کا ترجمہ کریں، ٹھیک ہو گیا۔ بارک اللہ فیکی، میوٹ کیجیے۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں یہاں پہ لن ہے، حرف ناصبہ ہے، یہ تاکیدی نفی کرتا ہے اور معنی مستقبل میں لے جاتا ہے، اور اس کی ٹرانسلیشن ہم کرتے ہیں ہرگز نہیں۔ یذہبا فعل مضارع منصوب ہے، روٹ لیٹر دال ہا با، با فا سے ہے، ذہبا یذہب، ٹھیک ہے۔ اب کیونکہ یہاں لن حرف ناصبہ کی وجہ سے یہ منصوب، معنی ہے اس کا جانا، زید فاعل ہے، بیتا صدیق ہی، یہ پیچیدہ مرکب اضافی ہے، اور ہم اس کا اعراب بیتا سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ حالت نصب میں ہے، ٹھیک ہے، تو یہ یہاں پر مفعول ہو جائے۔ الیوم یہاں اس کا دوسرا مفعول ہے، ٹھیک۔ ٹرانسلیشن کیا ہوگی؟ زید آج ہرگز اپنے دوست کے گھر نہیں جائے گا، ٹھیک۔ اب دیکھیے ہرگز تاکیدی نفی آگے، اور جائے گا مستقبل میں مائنس۔ نیکسٹ کون آئے گا؟ شہلا جی آ جائیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی شہلا، اب آپ مجھے بتائیے یہاں پر آپ کو کوئی ناصبہ مل گیا؟ جی لن، کیا کیا کام لن کرتے لن یدخل، ہیں؟ یہ فعل مضارع کو منصوب کرتا ہے اور اس کے معنی کو مستقبل میں لے جاتا ہے، مستقبل۔ اور میم آواز آ رہی میری؟ آ رہی ہے، اور کیا کرتے ہیں تیسرا کام؟ منصوب، پہلا منصوب، دوسرا مستقبل میں لے جاتا ہے، اور تیسرا یہ نفی کا میننگ دیتا ہے، تاکیدی نفی۔ زوردار۔ اب یہاں پر اس میں کون سے فعل کو منسوخ کیا؟ یدخلو تھا، یدخلا ہوا۔ ویری گڈ، بارک اللہ فیک، آپ نوٹ کر لیں۔ یدخلا فعل مضارع منصوب، دال خا لام روٹ لیٹر ہے، باب نون سے آتا ہے، دخلا یدخلو داخل ہونا، الکفارو یہ یہاں پر حالت رفع میں ہے، فاعل ہوگا، فعل مسجدی جار مجرور کے فعل، سب کافر ہرگز مسجد میں داخل نہیں ہوں گے۔ آگے آ جائیے مریم سو، مریم ایک چیک کیجیے۔ آگے پلیز چیک یور مائک۔ جی السلام علیکم۔ سلام جی مریم، آپ کے لیے ہاں بھی جی، اس کے تینوں کام بتا دیجیے، یہ کیا کیا کرتا ہے؟ لن جو ہے یہ فعل مضارع کو منصوب کر دیتا ہے، اور اس کا ترجمہ بھی مستقبل میں ہوتا ہے، اور یہ تاکیدی نفی کے معنی پیدا کرتا ہے۔ ایکسیلنٹ، چلو یہ تو آپ نے بتا دیا۔ اب مجھے بتائیے اس نے کون سے فعل کو آگے منسوخ کیا ہے؟ اس نے کس کو منسوخ کیا ہوا ہے آگے؟ اس نے یدخلانی کو
तो क्या इसमें मंसूब करके उसने क्या चीज की है, इसमें इफेक्ट डाला है? नून ड्रॉप कर दिया उसका तस्निया का। वेरी गुड, वेरी गुड, बारकल्लाहु फीकी मारिया। यदखुला फेल मुजारे मंसूब, यदखुलानी, हाँ ठीक है, तो नून ड्रॉप हो गया। दाल खाला जी। बेटर है, बाप नून से आएगा, दखला यदखुलु, दाखिल होना। आज आप लोग इस बात को बिल्कुल ज़हन में रखिए, माशाल्लाह अब आप लोग पढ़ चुके हैं। जब भी हम किसी फेल का रूट लेटर निकालेंगे तो फिर हम उसका माजी जी मुजारे जरूर बनाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है? आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है। फी हाजल ओके मैम। आनी, ये जार मजरूर है। अच्छा, यदखुला में हमारा फाइल उसी में मौजूद है, ठीक है, और वो है हुमा ज़मीर, ठीक है। जी फी हाजल बुस्तानी, फी हरफ जर, हाजल बुस्तानी जी, हमारा कौन सा मुरक्कब है बताएंगी? ये मुरक्कब इशारी है। एक्सीलेंट। और अब आप मुझे थोड़ा सा चलो ये भी बता दीजिए, मुरक्कब इशारी का इराब क्या है इस वक्त? हाजल बुस्तानी मजरूर है गुड, किससे पहचाना है? फी से, क्योंकि हरफ जार लगा है स्टार्ट में। बिल्कुल, और आप मुशारुन लय को देखेंगे, ठीक है। दो ठीक है। मुज़क्कर इस बाब में हरगिज दाखिल नहीं होंगे। बारकल्लाहु फीकी मारिया जी, आ जाइए। जज़ाक। फिर रुकैया भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप लोग मुझे कहते हैं मेरी आवाज़ आहिस्ता ना, तो मैं और तेज बोलती हूँ, वैसे ही मेरा वॉल्यूम बहुत कम है। चलें, आप भी मुझे बता दीजिए लन क्या क्या काम करता है? लन तर्जुमे में जोरदार नफी का मफहूम पैदा करता है और फेल मुदारे को मंसूब करता है और इसका तर्जुमा मुस्तकबिल में करते हैं। गुड, वेरी गुड। अब इसने कौन से फेल को मंसूब किया है? तज़हबा को। एक्सीलेंट। क्या होना चाहिए था वैसे? इधर तज़हबू। ठीक है, बारकल्लाहु फीकी। तज़हबा फेल मुज़ारे मंसूब है, दाल हा बा रूट लेटर, बा फा से दहबा यदहबू जाना, ज़ैनबू हालत रफ़ा में है, सब ये फाइल होगा। इलस्सूफ़ी जार मजरूर मुतल्लिक़ थे, ज़ैनब बाजार हरगिज़ नहीं जाएगी। आ जाइए यास्मीन जी, बारकल्लाहु फीक। जी मैम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। देखिएगा जी, बताइए लन क्या क्या काम करता है? जी, ये तो फ़िल मुदारे को मंसूब करता है और ज़ोरदार नफ़ी का मफ़हूम देता है और माना जो है इसका फ़िल मुदारे का मुस्तक़बिल में ले जाता है। चलिए, मैं इसलिए इसको बार-बार पूछ रही हूँ ताकि आप सबको रिवाइज़ होता जाए ज़हन। ठीक, यास्मीन मुझे ये बताइए इसने कौन से फ़िल को मंसूब किया आगे? तदरीबु को सीगा बता सकती हैं, समझ आ रहा है कौन सा सी? नहीं, 1 मिनट इसमें लन था उसमें लास्ट वाला जो क्या उसको कहते हैं 1 मिनट। हमें ज़ूम इन ज़ूम आउट बार हो रहा है। जी, यह जो है ना हामिदन कौन सा फ़िल मंसूब किया मैं ये पूछ रही हूँ। यास्मीन आवाज़ आ रही है? मैम तदरीबु को किया है ना? क्या ये कौन सा सीगा है ना गर्दान का, ये मुझे बता दीजिए। ये जमा का सीगा अच्छा आप ऐसा पूछ रही हैं? हाँ, ऐसे पूछ रही हूँ। हाँ, ओके जमा मुज़क्कर हाज़िर। हाज़िर, वेरी गुड। क्या काम किया है इसने? इसे मंसूब किया है, इसकी नून ड्रॉप हो गई है मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। आसिफ, बारकल्लाहु फीक, एक्सीलेंट। तज़रिबू फेल मुज़ारे मंसूब, ज़ुआद रा बा रूट लेटर है, बा ज़ुआद से आता है। ज़रबा यज़रिब, यदरिबु मारना। हामिदन हालत नस्ब में है, ये मफूल है, और तज़रिबू में फ़ाइल अंतुम की ज़मीर इसमें मौजूद है, तो ये तज़रिबू फेल बा फ़ाइल है, ठीक है। हामिदन हालत नस्ब में मफूल है। तुम सब मुज़क्कर हरगिज़ हामिद को नहीं मारोगे। आगे आ जाइए, प्यारी तहसीन जी आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, अब मुझे आप जी बताइए कि मैं अब आपको बताती हूँ करके। लन हर्फ नास्बा है, ताकीदी नफी जी करता है, मुस्तकबिल में मायने लेकर जाता है, हरगिज नहीं के साथ ट्रांसलेशन करते हैं। एम आई राइट? जी जी जी। ठीक बताया मैंने? हाँ जी, आपने बिल्कुल ठीक बताया। ओके,
अब मुझे ये बता दीजिए कि इसने आगे कौन हाँ से जी, फेल को मंसूब किया है यास्मीन जी? ये यास्मीनी तहसीन सॉरी, नतरुका, ये नतरुकू था, नतरुकू था। तो हाँ अब जी, मुझे तो बता उसने दें, उसको मंसूब कर दिया, नतरुका बना दिया। हाँ, इसमें कोई आप मुझे इसमें फाइल बता सकते हैं कौन सी ज़मीर है? ज़मीर बतानी है। इसमें नहनु ज़मीर है। जी, कैसे पहचानते हैं हम मुज़ारे की गर्दान किसी? ये हुँ, पहला जो है लफ्ज़ नून। ओके, अलामत मुज़ारे आ रही है, नून, ठीक है? हाँ जी, नाम से गुज़ारा जो इसको। जी, जी, बारकल्लाहु फीकी। नतरु नतरुका फ़िल मुज़ारे मंसूब, जी। तारा का रूट लेटर है, बाम नून से आता है, तारा का यतरुकू। और छोड़ना, अस्सलाता हालत नस्ब में है, तो ये इसका मफ़ूल है। नतरुकू में इसका फ़ाइल नहनु ज़मीर इसी में मौजूद है, तो हम इसे कहेंगे फ़ेल बा फ़ाइल। ट्रांसलेशन होगी, हम नमाज़ हरगिज़ नहीं छोड़ेंगे। ओके, आगे आ जाइए। हमना, अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज नज़र आ रहा है ना मैम करती जा रही है, तो इसलिए इतने सारे हैंड रेज़ हैं। चलिए, बताइए, लन क्या-क्या काम करता है फ़ील? लन जो है मुस्तकबिल में ले जाता है हुँ, और ताकीद नफ़ी पैदा करता है और इसका मायने हरगिज़ नहीं है। गुड, गुड। इस कौन से फ़िल को मंसूब किया है हमने? तशरबा को, तशरबा। एक्चुअली में क्या था? तशरबानी। गुड, यानी इसने क्या किया? नून ड्रॉप कर दिया। वेरी गुड, हाँ जी, नून ड्रॉप हो गया। वेरी गुड, एक्सीलेंट, बारकल्लाहु फ़ीक हिम्ना। तशरबा फ़िल मुज़ारी मंसूब है। शीन राबा रूट लेटर है, बाप सीन से आता है, शरीबा यशरबू। तशरबानी ये फेल बा फाइल है, और इसमें जो हमारा आ, आ रहा है, सॉरी, इसमें फाइल जो हमें इसको अंतमा जमीन रहेगी, ठीक है। अलमा अल बारिदा, ये हालत नसब में है, मफूल है यहाँ पे। तुम दो मुजक्कर हरगिज ठंडा पानी नहीं पियोगे। बारिदा ठंडा, अलमा अल बारिदा मुरक्कब तौसीफी, ठंडा पानी। नेक्स्ट आ जाइए, हम्म, साइमा सुफा, आ जाइए साइमा। समीरा जी, जी अस्सलाम वालेकुम। अब साइमा जी जी अस्सलाम वालेकुम। ड्यूटी कर दी साइमा। चले आप इसके बाद आ जाइएगा, आइए समीरा जी। जी अम जी अमरतु अन यक्तुबा, इसमें आपको कोई हरफ नासबा मिल रहा है? हाँ जी, अन मिल रहा है अन, इसमें यक्तुबू। जी, ठीक है, बताइए। और यक्तुबू था तो इसमें यक्तुबा उसकी वजह से हाँ, हो गया है। गुड हो गया। और अब आप ये मन, जी चले। मंसूब करता है। और और इसमें भी वो जोरदार नफी और मुस्तकबिल का इसमें नहीं आ जाएगा। ये अन है समीरा जी। अन, अच्छा अच्छा, वेरी नाइस। तो अन क्या क्या करेगा याद कीजिए। अन ने मंसूब कर दिया, ठीक हो गया, दो काम करता है। हाँ जी, दूसरा क्या करेगा? मुस्तकबिल के नो, मुस्तकबिल नो में नो नो, माइन नहीं, मसदरी माना में ले जाएगा फेल को। अच्छा मस्तरी मानी इसका वो है नहीं, आपने माइंड पाके। ओ, ओके, हाँ आपको माइंड नहीं, अच्छा बस ये अच्छा सिर्फ ये कि मस्तरी में ले जाएगा। हाँ जी, मसदर के, ठीक है। ये फेल मुजारे को आकर अच्छा मंसूब करेगा, फिर फेल के साथ अच्छा मिलकर उसके मायने को मसदर के मायने दे देगा, नेम ऑफ एक्शन, ठीक है, उस काम का नाम अच्छा फेल ठीक, होगा, ठीक है। चले, अच्छा मुझे जरा ठीक पीछे भी ठीक। देखिए। अमर तू हूँ, ये क्या है? अमर तो हूँ, ये अमर अमर तू तो ये है ना। हाँ,
फेल कौन सा? है ना, अमर टू, ये जो अलिफ आ जाता तो ये क्या कहते हैं इसको, अपना जो कहते हैं तो ये मुतकल्लम का। ये क्या है फिर? तापेश तो किसकी आती है समीरा जी, भूल गई? आ, नहीं, इसकी ये पहले मैं क्या उसको कहते हैं जो म्यूट कीजिए। मुअन्नस, फेल माजी मुअन्नस की म्यूट कीजिए। फेल। मरफूहु फेल माजी, हमजा मीम रा नून लेटर है, बामून से आता है हमारा या अब यहाँ पर अमर अमर तू, तापेश तू, अना फाइल है इसमें जमीन, ठीक है, तो ये फेल का फाइल। हाँ जी, वो वही कह रही थी ना, मुतकल्लम, वो नानी का कहा जा रहा था, मुतकल्लम का कह रही थी। आप अलिफ से कह रही थी, तो ठीक है, मान लिया। आप हुक्म देना। और ये हाफिश हूँ क्या है? ये हूँ क्या है सर? ये पहचान सकती है इतना सा? ये मफूल, क्या वो फाइल, हाँ? फाइल। तो शाबाश लेके आओ, गड़बड़ कर देती है वैसे, मुझे वापस लेनी पड़ रही है। ये हालत नसब की जमीर क्या बन रही है यहाँ पे समीरा जी? ये हुआ कि नहीं, देखिए फाइल तो इसके अंदर मौजूद है ना, तो फिर हम दो फाइल क्या करेंगे? ये हालत नसब की मफ, जमीर क्या बनती है, मुझे कौन बताएगा? चले आप रिएक्शन दीजिए। मफूल, हाँ मफूल। जी, मफूल है यहाँ पर, ठीक है, भूलना नहीं है बात में, ठीक है, अच्छा, इतना नहीं भूलना। चले, यही गड़बड़ हो जाती। हाँ इसको नहीं भूलना, चले म्यूट कर लीजिए, ये मफूल है। अन हरफे नासबा है, अच्छा ये इसमें, ठीक है, ये मस्दर के मायनों में ले जाता है। यकतुबा फेल मुजारे मंसूब, काफ का वाव मुतअक्किर है, बाप नून से आता है, कतबा यकतुबू, और यहाँ उसमें फाइल इसमें मौजूद है। मैंने उसे हुक्म दिया कि वो लिखे, ठीक है, अब देखिए यकतुबा, ठीक है, फेल मुजारे है ना, तो ना हाल में तर्जुमा हुआ और ना ही मुस्तकबिल। अब वहां पर काम करने की बात है, ठीक है, कि वो लिखे। जी, आगे है अगला, कौन आएगा आगे? साइमा प्लीज चेक कीजिए। जी मैम, सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी, जरा पढ़िए। अमरनी मुअल्लिमी अन अज़हबा इलल मदरसती। कोई हद पे नासबा मिल रहा है? अन ठीक है, अन है, अन जी, अन क्या क्या करते हैं? तर्जुमे को मुस्तकबिल में ले जाएगा, जोरदार नफी होगी, और देखें अन और फिल या मुजारी को फर्क है। ये अभी नसब मैंने देगा। पीछे क्या बताया? अन क्या करता है? नसब तो करेगा, और फेल का मायने, ये फेल के साथ मिलकर उसके मायने को मस्दर के माना में ले जाएगा, ठीक है, मस्दरी माना जी। ठीक है, ओके, जी अब याद रखना है, ठीक है। चले म्यूट कर दीजिए, मैं आगे बता देती हूँ। अमरनी, हमारा फेल माजी है, हमजा मीम रा जी लेटर है, बाम नून से है, हुक्म देना। आगे जो नी आपको मिल रहा है ये मफूल है, ठीक है, जी यहाँ पे ये आपका मुअल्लिमी, मुअल्लिमी यहाँ पर आपका जो है फाइल बन रहा है, और ये फाइल। सब इजाफी कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। और मीम जी मुअल्लिमू था ना, तो क्योंकि आगे या मुतकल्लिम आ गई तो वो जेर डिमांड करती है, इसलिए मीम की जो पेश थी वो जेर में चेंज हो गई, ठीक है। अन हरफ नास्बा है, अज़हबा फेल मुजारे मंसूब है, इसको छोड़ दीजिए मुझे। अज़हबा इसमें ज़ालहा बा मुतअक्किर बा फासिल ज़हबा यज़हबू, और फाइल इसमें मौजूद है अज़हबा। फाइल बता सकती हैं आप? हैं मेरे साथ साइमा? जी इसका फाइल जी। क्या होगा अज़हबा का? ये मुजारे में शुरू में अलिफ आ गया तो क्या आएगा? मुतकल्लिम, वाहिद मुतकल्लिम, ठीक है। जी इल्लत यही मुतकल्लिम मदरसती जी। जार मजरूर है, तो ये आपका मुतल्लिक फेल हो जाएगा अज़हबा। ट्रांसलेशन करेंगे।
मेरे उस्ताद ने मुझे हुक्म दिया कि मैं मदरसे जाऊं। ठीक है, मुअल्लिमी जी मेरे उस्ताद, इसकी ट्रांसलेशन देखिए, वही ना मरकब इजाफी की तरह, मेरे उस्ताद ने जी मौलवी जी अमरा हुक्म दिया नी मुझे अन जी के अजहबा, अना फाइल था ना इसमें, जी कि मैं जाऊं इलल मदरसती मदरसा। ठीक है, समझ आ गई जी साइमा ट्रांसलेशन कैसे करेंगे इसकी? जी आगे बारकल्लाहु फीकी। हमने क्या सीखा? आज हमने फेल मुजारे को मंसूब करना सीखा है। ठीक है, तो फेल मुजारे की गर्दान को हमने देखा, उसको हमने 3 रोज में डिवाइड किया। पेश वाले सीगों की हमने पेश हटाकर उसको जबर में चेंज कर दिया। फिर हमने नून वाले सीगों की एक सेकंड रो बनाई, जिसमें वो सीगे डाले जिसके आखिर में नून आता है, उनकी नून ड्रॉप की। जमा के सीगों की नून ड्रॉप करते वक्त हमने उधर एक अलिफ का एडिशन किया, जबकि वाहिद मुअन्नस हाजिर के सीगे की जब नून ड्रॉप की तो उसकी या को हम सिंपल या से लें। जमा मुअन्नस के जो सीगे थे वो मंसूब हुए, लेकिन उन्होंने अपनी शक्ल चेंज नहीं की। उनको जहां मंसूब की जगह होगी हम वहां मंसूब इस्तेमाल करेंगे, और जहां वो मरफू इस्तेमाल होंगे उन्होंने मरफू की प्लेस पर रख के उसी शक्ल में इस्तेमाल करेंगे। फिर हमने हरूफ नासबा देखे। हरूफ नासबा उन्हें कहते हैं जो फेल मुजारे को मंसूब करते हैं। फेल मुजारे को मंसूब करने वाले कौन कौन से हैं? हमने हर्फ देखे, हमने देखे लन, अन, कई, इजन। और फिर हमने देखा कि ग्रामर वालों ने हमें बताया कि 2 और हरूफ ऐसे हैं कुरान मजीद में कि जो फेल मुजारे को जिनके बाद फेल मुजारे मंसूब मिला है। एक्चुअली में तो वो हरफ जर हैं, ली और हत्ता, लामे कई और हत्ता। ठीक है, जिसे लामे कई भी कहा जाता है। तो इनके साथ इनके बाद में एक्चुअली में एक अन जो है वो हिडन है, महजूफ है, जिसकी वजह से फेल मुजारे मंसूब हो रहा है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। प्रैक्टिस की है, इसके हम मीनिंग्स अच्छे से याद करेंगे। बाकी प्रैक्टिस हम इंशाल्लाह आपके साथ क्लास में करेंगे। अल्लाह ताला आप सबको शरह सदर अता फरमाए, अल्लाह ताला आप सबको इस्तिकामत अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।